السلام علیکم دوستوں، الحمدللہ مجھے پاکستان کے ایک نامور محقق اور مورخ ڈاکٹر کے عزیز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ بات ٹھیک 50 برس پہلے کی ہے۔ موصوف اسلام آباد میں حکومت پاکستان کے ایک ادارے کے سربراہ تھے جس کا میں ایک ادنا کارکن تھا۔ ڈاکٹر صاحب ان دنوں اپنی شہرہ آفاق تصنیف مرڈر آف ہسٹری یعنی تاریخ کا قتل اس پر کام کر رہے تھے۔ ایک روز مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا اور چند ٹائپ شدہ کاغذات حوالے کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پروف ریڈنگ کرنا ہے۔ تحریر بہت دلچسپ اور معلومات افزا تھی، پڑھ کر واپس کر دی تو چند دنوں بعد مزید کچھ صفحات مل گئے اور یوں مجھے مرڈر آف ہسٹری کا کچھ حصہ کتاب چھپنے سے پہلے ہی پڑھنے کا موقع مل گیا۔ مکمل کتاب بہت بعد میں پڑھی، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم تاریخ اپنی مرضی کی بناتے ہیں، مرضی کی لکھتے ہیں، بےحد غلط اور غیر منصفانہ، جسے چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں۔ دوستوں، میں نے یہ تمہید آزادی ہند کے ایک اہم کردار عبدالغفار خان المعروف باچا خان کے حوالے سے باندھی ہے، جنہیں چند بیتے برسوں کے دوران جاننے کا اور پڑھنے کا اتفاق ہوا تو ان کی زندگی کے بہت سے خوشگوار پہلو سامنے آئے جن کا عام عوام کو زیادہ پتہ نہیں۔ دوستوں، بدقسمتی سے ہم نے بعض ٹیبوز تخلیق کر رکھے ہیں کہ ان پر سرے سے بات ہی نہیں کرنا، اور کچھ نو گو ایریاز بنا لیے ہیں کہ ان کے اندر داخلہ منع ہے۔ ایسے میں تو حقائق نہیں کھلتے۔ ہمارے نام نہاد دانشور جو ہیں وہ باچا خان کو الزام دیتے ہیں کہ موصوف تخلیق پاکستان کے حق میں نہیں تھے، جسے ایک منٹ کے لیے اگر مان بھی لیا جائے تو ایسے تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی خطائیں معاف ہو چکی اور جنہیں ہم نے سالانکوں پر بٹھایا اور بٹھا رکھا ہے، جبکہ بعض مسلسل کٹہرے میں اور قوم ان کے ساتھ انصاف کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ دوستو، باچا خان کے خاندان کی داستان حریت بہت پرانی ہے۔ ان کے پردادا عبید اللہ خان نے افغانستان کے درانیوں کی راہ روکی تھی اور پھانسی کی سزا پائی تھی۔ دادا سیف اللہ خان کو انگریزوں نے رام کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ قابو نہیں ہے۔ ان کے والد بہرام خان بھی ایک پروگریسو انسان تھے۔ ایک طرف تعلیم کی سہولت ناپید، دوسری طرف ایسے فتوے تھے کہ انگریزی تعلیم حرام ہے اور اس کے حاصل کرنے والے جہنمی ہیں، مگر بہرام خان نے ہمت نہ ہاری اور اپنے دونوں بیٹوں کو پڑھایا، ڈاکٹر خان صاحب کو بھی اور باچا خان کو بھی۔ ایک نے برطانیہ سے میڈیسن میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی اور چھوٹے عبدالغفار خان علی گڑھ تک گئے۔ ایک بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ باچا خان نے جد و جہد کا آغاز کیا تو اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طور پختون خطہ میں تبدیلی آ جائے، اور یہ جانتے ہوئے کہ تبدیلی صرف تعلیم سے آ سکتی ہے، موصوف نے اسے باقاعدہ تحریک کی شکل دینا چاہی۔ سیٹلڈ ضلعوں میں انگریز نے اجازت نہ دی تو اپنے ایک دوست فضل محمود مخفی کے ہمراہ ریاست دیر میں اسکول کھولا، جو اس تیزی سے مقبول ہوا کہ نواب صاحب گھبرا گئے اور پولیٹیکل ایجنٹ کی مدد سے نہ صرف اسکول بند کروایا بلکہ اس کی عمارت بھی گرا دی اور باچا خان کو ساتھیوں سمیت علاقہ بدر کر دیا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ ہی عرصے بعد حشد نگر اور گرد و نواح میں اسلامیہ مدرسہ کے نام سے کئی اسکول کھولے۔ سرکار کے خلاف باچا خان کی سیاسی جدوجہد کو ناکام بنانے کے لیے انگریز نے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ایکٹ بنایا، جس کے تحت پولیس جس سے چاہتی 14 سال کے لیے جیل بھجوا سکتی تھی،
باچا خان اور ان کے پیروکاروں نے اس کالے قانون کو چیلنج کیا اور جیلیں کاٹی۔ دوستو، باچا خان اپنی آٹوبایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ فرنگی کے مظالم کے خلاف سب سے پہلا رابطہ ہم نے مسلم لیگ سے کیا تھا۔ وہاں سنوائی نہ ہوئی تو ہم مجبوراً کانگریس کے پاس گئے، جس سے ہماری کوئی جان پہچان نہ تھی، بس ڈوبتے کو تنکے کے سہارے والی بات تھی۔ ہم نے مدد مانگی تو جواب ملا کہ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں شریک ہونا ہوگا۔ مرتا کیا نہ کرتا، معاملہ جرگہ میں گیا اور ہم کانگریس میں چلے گئے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ زندگی کے 15 برس انگریز کی جیل میں گزارے اور تقریباً اتنا ہی عرصہ آزادی کے بعد بھی جیل میں رہا۔ انگریز حکومت اگر ظلم کرتی تھی تو وہ ہماری دشمن تھی، ہمارا اس کے ساتھ جھگڑا تھا، مگر پاکستان کی اسلامی حکومت کو نہیں سمجھ سکا کہ مجھے اور دیگر ہزاروں خدائی خدمتگاروں کو کس جرم کی پاداش میں قید و بند میں ڈالا۔ گلہ کے انداز میں مزید لکھتے ہیں کہ بٹوارا ہو چکا تو میں نے کہا کہ اب جب کہ پاکستان بن چکا اور کانگریس اور مسلم لیگ نے تقسیم کو مان لیا تو ہم بھی غیر مشروط طور پر ملک و ملت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کے شہری اور وفادار ہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، مگر حکومت پاکستان نے کوئی نوٹس نہ لیا، الٹا مجھ پر الزام لگایا کہ میں تعمیر کی آڑ میں تخریب کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، جہاں تک میں سمجھ سکا، گاندھی جی کی طرح غفار خان بھی عدم تشدد کے پرچارک تھے کہ کسی بھی قیمت پر بارہ فروختہ نہیں ہونا، ٹیمپر لوز نہیں کرنا، ہتھیار نہیں اٹھانا، ہر صورت میں برداشت کرنا ہے، خواہ دوسرا تمہاری عزت نفس ہی کو مجروح کیوں نہ کر رہا ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ باچا خان نے یہ سوچ گاندھی سے لی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں، اور اس کی وضاحت باچا خان کے سوانح نگار، انگریز سوانح نگار جی ایس برائٹ نے بھی کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ عدم تشدد کا نظریہ غفار خان نے گاندھی سے نہیں لیا، بلکہ گاندھی نے ان سے لیا ہے۔ فی الحقیقت وہ حق کی تلاش میں تھے اور قرآنی تعلیمات نے ان کی رہنمائی کی۔ آخر میں موصوف کے حوالے سے ایک دلچسپ کمنٹ جو کسی غیر ملکی میگزین میں چھپا تھا کہ اگر پختون خطہ میں سماجی تبدیلی اور تعلیم کے فروغ کا باچا خان کا مشن کامیاب ہو جاتا تو خطہ کے حالات آج یکسر مختلف ہوتے، کم از کم شدت پسندی تو ہرگز نہ ہوتی۔ والسلام دوستو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔